بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کہ اصل میں یہ ہے کیا چیز اور کیوں یہ مناتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے دنیا بھر میں ہر سال 14 فروری کو محبت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کو محبوبوں کا خاص دن یا اسے عاشقوں کا تہوار کہا جاتا ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ پادری ویلنٹائن ڈے 3 صدی کے اواخر میں روحانی بادشاہ کلاڈیس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کے بدولت بادشاہ نے پادری کو جیل بھیج دیا۔ جیلر کی لڑکی سے اس کی شناسائی ہو گئی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ وہ لڑکی ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اس کی زیارت کے لیے آتی تھی۔ جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا تو اسے پھانسی دینے کا حکم دیا۔ پادری نے آخری لمحات میں بھی اپنی محبت کا اظہار اس انداز سے کیا کہ اپنی معشوقہ کے نام ایک کارڈ بھیجا جس پر یوں کچھ لکھا ہوا تھا کہ ویلنٹائن ڈے کی طرف سے ویلنٹائن ڈے کے تہوار کے وجود میں آنے کے حوالے سے یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب رومن اپنے قدیم مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرنے لگے اور یہ مذہب تیزی سے پھیلنے لگا تو اس وقت کے رومن شہنشاہ کلاڈیس دوم نے 3 صدی میں رومن نوجوان کی شادی پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد وہ جنگی مہمات میں شریک ہونے سے گریزاں ہونے لگے تھے۔ ویلنٹائن ڈے نے اس شاہی فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے نوجوان جوڑوں کی خفیہ شادیوں کا اہتمام شروع کر دیا۔ جب شہنشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے سینٹ کو پھانسی کی غرض سے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ جیل میں اسے جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی جو کہ خفیہ ہی رہی، کیونکہ عیسائی قانون کے مطابق پادری ساری عمر شادی یا محبت نہیں کر سکتے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے آج مسلمان بڑے فخر کے ساتھ اس کو مناتے ہیں اور عیسائیوں کی پیروی کرتے ہوئے غیر محرم لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو تحفے میں گلاب کے پھول اور کارڈ دیتے ہیں، اور ہمارے ٹی وی چینل بھی جو ہے یہ خصوصی پروگرام تیار کرتے ہیں اور مسلمان ناظرین عیسائیوں کی طرح بڑی رغبت سے ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں، اور ذہن و دل کسی گوشے میں یہ احساس تک پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کفار کا تہوار جو ہے یہ منا رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات اور مذہبی شعائر سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس طرف کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں ویلنٹائن ڈے کا تصور 90 کی دہائی کے آخر میں ریڈیو اور ٹی وی کی خصوصی نشریات کی وجہ سے یہ مقبول ہوا۔ ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے عطا کردہ علم کی روشنی میں آنے والے دنوں کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی تھی، وقتاً فوقتاً ان کا ظہور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ موجودہ دور میں امت مسلمہ میں جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور جو مستقبل قریب اور بعید میں جنم لیں گے، ان کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آگاہ فرما دیا تھا کہ آنے والے فتنوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری امت کے گروہ اللہ کے دشمنوں کی پیروی کرتے ہوئے ان کے مذہبی تہواروں اور ان کے رسم و رواج کو اپنا لیں گے، اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ دشمنان اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمان جب تک قرآن اور سنت سے جڑے ہوئے ہیں ان کو شکست دینا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس محاذ پر انہوں نے ہمیشہ منہ کی کھائیاں اور کھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کفار نے مسلمانوں کے ساتھ محاذ آرائی کے طریقے سے تبدیلی کر لی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ روایتی جنگ میں اسلحہ کا استعمال کر کے وہ ایک مسلم ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں، مگر ان کا یہ عمل مسلم امہ کو مشعل کرنے کے ساتھ ساتھ متحد بھی کر سکتا ہے۔